الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایمان بالیوم الآخر ہمارے پاس یہ موضوع چل رہا ہے، اور ایمان بالیوم الآخر کے مسائل میں سے ہم جو ہے وہ تقریباً 8 کے قریب یا 9 کے قریب مسئلے پڑھ چکے ہیں۔ 8واں مسئلہ ہمارا جو چل رہا تھا وہ حساب اور میزان کا تھا، حساب اور میزان کا تھا، اور اس میں ہم نے حساب پر بات کی، اور میزان اور حساب میں کیا فرق ہے اس پر ہم نے بات کی۔ اس کے بعد میزان کیا ہے اس کی حقیقت پر ہم نے بات کی، اور میزان جو ہے ہم نے کہا کہ یہ کتاب و سنت سے اس کا جو ہے وہ وجود ثابت ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت ذکر کی تھی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی احادیث بھی بہت ساری موجود ہیں اس حوالے سے۔ قرآن کریم فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اسی طرح جو ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اسی طرح جو ہے نبی علیہ السلام کی حدیث کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم، یہ حدیث بخاری میں اور اس کے علاوہ مسلم وغیرہ میں حدیث متفق علیہ اور حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں جو کہ نبی کریم علیہ السلام سے صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا والحمد للہ تملأ المیزان، اور ایک حدیث میں سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض، کہ سبحان اللہ الحمد للہ یہ دونوں بھر دیتے ہیں جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، یا سبحان اللہ الحمد للہ تملأ المیزان یہ میزان کو بھر دینے والا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی حدیث اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، یا ایک حدیث میں الخلیق ہے، تو سب سے بوجھل اور سب سے باری میزان میں وہ اچھا اخلاق ہے، وہ اچھا اخلاق ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما شیء اثقل فی المیزان فی میزان المسلم او المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن۔ بہرحال اس بارے میں متعدد احادیث ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ میزان حق ہے، اور یہ میزان حقیقی ہوگا، اور اتنا دقیق اور اتنا باریک ہوگا کہ ذرہ بھی اگر کسی کی نیکی ہوگی تو اس کا وزن بھی کرے گا، اور ذرہ بھی اگر کسی کی برائی ہوگی تو اس کا بھی وزن کرے گا۔ یہاں سے ہم مسلمان اور غیر مسلم بھی اس میزان کی دقت اور باریکی کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کہ آپ سوچیں ذرا، جتنے بھی دنیا کے میزان ہیں وہ ایک تنکے کے برابر چیز کا وزن نہیں کرتے عموماً، الا ماشاء اللہ، اکثر میزان ایک تنکے کا وزن نہیں ہوتا، اکثر میزان میں ایک معمولی تنکے کا وزن نہیں ہوتا، لیکن سبحان الخالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میزان کیسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے ایک ذرہ برابر بھی جو ہے وہ نیک عمل کیا ہوگا اس کو یراہو دیکھ لے گا، اسی طرح جس نے ایک ذرہ برابر بھی جو ہے وہ برا عمل کیا ہوگا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ترازو جو ہے اتنا دقیق اور اتنا باریک ہے، اور اتنا جو ہے وہ آپ سمجھے کہ مضبوط ہے، کہ اس کے اندر معمولی نیکی بھی تولی جائے گی اور معمولی گناہ جو ہے اس کا بھی وزن کیا جائے گا۔ اہل سنہ اس کی حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اس کو حقیقت میں ایک میزان ہی مانتے ہیں جس کے 2 پلڑے ہیں، اور میں نے بتایا اس کی زبان ہوگی جو بول کر نتائج کا اعلان کرے گا، اور یہ عقلاً بھی ممکن ہے۔ آج انسان نے ایسے ترازو اور ایسے میزان ایجاد کر لیے ہیں جو بولتے بھی ہیں اور وہ وزن بھی جو ہے وہ ان پر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ لائق ہے اور زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس طرح کی چیز جو ہے وہ ایجاد کرے اور اس کی مخلوق میں اس کا وجود موجود ہو۔ البتہ معتزلہ جو ہیں وہ ترازو کا انکار کرتے ہیں، وہ میزان کا انکار کرتے ہیں، اور وہ اس کی تعویل کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں میزان سے مراد عدل کو قائم کرنا ہے، عدل کو قائم کرنا ہے، لہٰذا یہ مجازی ہے۔ حقیقت میں اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن عدل کا قیام کریں گے، عدل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قائم کریں گے، یہ مراد ہے۔ لیکن یہ باطل تعویل ہے، اور یہ نصوص کے ظاہر کے خلاف ہے، اور یہ عقل کے بھی خلاف ہے، اور یہ مفسرین اور جو سلف صالحین ہیں ان کی تفسیر کے بھی خلاف ہے۔ کیا چیز جو ہے میزان میں کس کا وزن ہوگا، کس چیز کو تولا جائے گا، متعدد اقوال ہیں،
اس میں متعدد اقوال ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو اعمال کے صحیفے ہیں ان کو تولا جائے گا۔ میرے ساتھ رہیے گا، جاگ رہے ہیں سارے، بیدار ہیں انشاءاللہ؟ جی سر۔ جی استاد جاگ رہے ہیں۔ ہاں، توجہ کے ساتھ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ آج تھوڑا ہم سپیڈ تیز کریں گے، آخری ہمارے لیکچرز ہیں تو ہماری سپیڈ تیز رہے گی اس میں، لیکن اتنی بھی نہیں ہوگی کہ آپ کو سمجھ نہ آئے، لیکن اس صورت میں کہ آپ جاگ کر رہیں گے میرے ساتھ، اور ہم نے بہت سارے مسئلے پڑھنے ہیں، اس وجہ سے توجہ کے ساتھ رہیے گا۔ اور میں کوئی یعنی میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت اچھا پڑھاتا ہوں، لیکن یہ میں آپ کو اس وجہ سے، اہمیت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مسائل جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ عام کو آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ یہ عام آپ کو نہ کتابوں میں اس طرح مسائل ملیں گے، اور نہ اس طرح آپ کو یہ مسائل جو ہیں وہ کوئی پڑھائے گا۔ باقی ہو سکتا ہے کوئی ہوگا پڑھانے والا، لیکن اس انداز سے، اس قدر گہرائی میں اور اس قدر تفصیل کے ساتھ شاید زندگی میں کبھی آپ دوبارہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، چلیے، تو ہم بات کر رہے ہیں کہ کس چیز کو تولا جائے گا۔ اس میں متعدد اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ مصاحف کو تولا جائے گا، اور یہ جو قول ہے مصاحف کو تولنے والا، یہ جو ہے وہ جمہور مفسرین کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جمہور مفسرین کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور اس قول کو اختیار کرنے والوں میں بڑے بڑے علماء ہیں، جیسے امام قرطبی ہیں، ابن الجوزی ہیں، ابن عبد البر ہیں، ابن عطیہ ہیں، اور اسی طرح امام شوکانی ہیں رحمہ اللہ جمیعا۔ ان سب نے اس موقف کو اختیار کیا ہے کہ میزان میں صحیفے تولے جائیں گے۔ صحیفے سے مراد جن پر اعمال نامے لکھے جاتے ہیں، جن پر اعمال نامے لکھے جاتے ہیں۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل مشہور حدیث، حدیث بطاقہ ہے۔ حدیث بطاقہ کون سی حدیث ہے؟ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ ذکر کیا آپ کے سامنے اس حدیث کو۔ ہاں جی، سر جس میں 99 جو ہے وہ اس کے گناہوں کے وہ ہوں گے، اور ایک جو ہے ایک جو پیج ہے اس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، تو وہ جو ہے جو اس کو تولا جائے گا تو وہ وزنی ہوگا۔ ٹھیک ہے، احسن تھی۔ جس میں 99 رجسٹر گناہوں کے تاحد البصر، تاحد البصر، اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیں، تاحد البصر اس بندے کے گناہ ہوں گے، اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے کہ جہاں آدمی کی نظر ختم ہوتی ہے وہاں ایک رجسٹر ختم ہوگا، اور وہ سارے گناہوں سے بھرے ہوں گے، سارے گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو لائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سامنے یہ رجسٹر کھول کے رکھ دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سامنے یہ 99 رجسٹر کھول کر رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم کی رشیہ من ہذا، کیا آپ ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہیں کہ کوئی چیز غلط ہو اس میں؟ اظلمک، اظلمک قطبی المحافظون، کیا میرے لکھنے والے جو محافظ ہیں انہوں نے کوئی ظلم کیا تیرے ساتھ؟ فیقول یا ربی لا یا ربی، تو کہے گا اللہ نہیں، تیرے کرامن کاتبین نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ مزید سوالات کریں گے، اور یہ ابن آدم جو ہے آگے سے کہے گا نہیں اے میرے رب، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تیرے کوئی نیکی ہے، کوئی تمہیں یاد ہو؟ تو وہ کہے گا لا یا ربی، اے میرے رب مجھے تو کوئی یاد نہیں کہ میری کوئی نیکی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلا لک عندنا حسنہ، کیوں نہیں، آپ کی ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ فَيُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو ایک چھوٹی سی پرچی نکالی جائے گی۔ بطاقہ جو ہے وہ کارڈ کو کہتے ہیں، جیسے اے ٹی ایم کارڈ ہو، ہمارا شناختی کارڈ ہو، یا دیگر جو کارڈز ہوتے ہیں ان پر بطاقہ کا لفظ بولا جاتا ہے، جیسے انشورنس کارڈ کو بطاقۃ الائتمان کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے چھوٹی سی پرچی نکالی جائے گی، اس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا وزن جو ہے وہ کرنے کا حکم دیں گے،
اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انک لا تظلم، آج آپ پہ ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فتوضع السجلات فی کفہ او فی کفہ، یہ سارے رجسٹر 99 ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ والبطاقۃ فی کفۃ، اور جو یہ بطاقہ اور یہ کارڈ اور پرچی ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ فتاشت سجلات وثقلت البطاقہ، یہ سارے 99 رجسٹر جو ہیں یہ جو ہے وہ اڑ جائیں گے، اور یہ جو ایک پرچی ہے یہ بھاری ہو جائے گی۔ فلا یثقل اسم اللہ تعالی شیء، اللہ تعالیٰ کے نام پر کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ تو یہ حدیث جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، صحیح ابن حبان میں، مستدرک حاکم میں، دیگر کئی کتب حدیث میں موجود ہے۔ تو اس سے مفسرین نے یہ استدلال کیا ہے کہ صحائف کو تولا جائے گا، اور یہ دلیل بھی اپنی جگہ پر صحیح اور صریح ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اعمال بذات خود تولے جائیں گے، اعمال بذات خود تولے جائیں گے، اور اسی پر امام بخاری جو ہیں انہوں نے باب قائم کیا ہے، اسی پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ باب قائم کیا ہے، اور باب قول اللہ تعالیٰ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور پھر امام بخاری کہتے ہیں وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْأَعْمَالِ هِيَ الَّتِي تُوزَنُ، أَنَّ الْأَعْمَالِ ہوا، اور بلکہ اس باب کے بعد امام بخاری کہتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، آگے امام بخاری کہتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور یہ کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال جو ہیں ان کا وزن ہوگا۔ تو امام بخاری کا گویا کہ منہج بھی یہی ہے، اور امام بخاری کا موقع بھی یہی ہے کہ جو اعمال ہیں بذات خود وہ تولے جائیں گے، اور اسی کو حافظ ابن حجر نے صحیح قرار دیا ہے، اور یہی ابن تیمیہ اور ابن رجب کی کلام سے بات سمجھ آتی ہے کہ وہ اس کے قائل ہیں کہ اعمال تولے جائیں گے۔ اور ان کی دلیل وہی حدیث جو میں نے ذکر کی، کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اسی طرح والحمدللہ تملأ المیزان اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن وغیرہ وغیرہ، یہ جو احادیث ہیں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، تو یہ احادیث اعمال کے تولے جانے کی دلیل۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عامل کو تولا جائے گا، تیسرا قول یہ ہے کہ عامل کو تولا جائے گا، کہ انسان بذات خود اس کا وزن ہوگا، اور یہ قول جو ہے یہ بھی امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ ان سے مروی ہے، اور اس طرح ابن الجوزی سے بھی یہ ایک دوسرا قول ہے، امام قرطبی سے بھی یہ دوسرا قول ہے، ابن کثیر اور کئی بہت سارے علماء جو ہیں، اور یعنی انہوں نے جو ہے وہ اس قول یعنی وہ اس قول کے قائل ہیں۔ اور ان کی دلیل جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو میں نے اس دن بھی ذکر کی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ لیأتی الرجل العظیم السمین، انہ لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ وقال اقرأوا ان شئتم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک موٹا تازہ آدمی، بڑے قد و قامت والا آدمی لایا جائے گا۔ العظیم کا معنی بہت بڑی جسامت والا، السمین کا معنی موٹا تازہ، یوم القیامتی قیامت کے دن، لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا اللہ کے ہاں۔ وقال، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأوا ان شئتم، پڑھ لو قرآن میں سے اگر تم چاہو یہ آیت، یعنی بطور دلیل کے فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، ہم نہیں قائم کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن کسی قسم کا بھی وزن۔ لیکن یہ جو استدلال ہے اس آیت سے یا اس حدیث سے، یہ محل نظر ہے، یہ محل نظر ہے، کیونکہ بعض دفعہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث میں مراد اس بندے کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کی قدر و قیمت نہیں ہوگی، مطلب یہ کہ اپنے کفر اور اپنے معاصی اور اپنے ظلم کی وجہ سے اللہ کے ہاں ذلیل کیا جائے گا، اور ذلیل کر کے جو ہے اٹھایا جائے گا۔ تو بہرحال یہ تو چلیں، اس حدیث کا جواب تو یہ دیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے پاس ایک اور حدیث ہے، اور وہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی کے بارے میں، جب وہ ایک درخت پہ چڑھ کے مسواک توڑ رہے تھے تو ہوا چلنے کی وجہ سے ان کی پنڈلی جو ہے وہ ننگی ہو گئی، تو چونکہ دبلے پتلے تھے تو صحابہ ہنس پڑے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی دیکھ کر ہنستے ہو، والذی نفسی بیدی اللہما والذی نفسی بیدی لہما اثقل فی المیزان من احد، کہ بے شک اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ترازو میں، میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے، یہ ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ جو ہے وہ وزنی ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے
مستدرک حاکم وغیرہ میں موجود ہے، اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، اور امام ذہبی نے موافقت کی ہے، اور مسند احمد میں اور کئی کتابوں میں ہے، شیخ البانی اور کئی محققین نے اس حدیث کو جو ہے وہ صحیح قرار دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ عامل کو بھی تولا جائے گا، یعنی جو عمل کرنے والا انسان ہے اس کا بھی وزن ہوگا۔ بعض علماء نے ان اقوال کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، بعض علماء نے ان اقوال کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی تفسیر ابن کثیر والے، اور ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ تعالی جو شارح عقیدہ طحاویہ ہیں، اسی طرح حافظ حکمی رحمہ اللہ تعالی جو سلم الاصول، اور اسی طرح جو معرج القبول عقیدے کی معتبر کتاب ہے اس کے مصنف ہیں، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ جمیعاً، ان سب کا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان تینوں اقوال کو جمع کیا جائے گا، کبھی جو ہے تینوں کو اکٹھا تولا جائے گا، کبھی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ اس کا وزن ہوگا، کبھی اس کا ہوگا، کبھی اس کا ہوگا، یعنی بعض لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، بعض لوگوں کے صائف تولے جائیں گے، بعض لوگوں کو تولا جائے گا، اور بعض کی تینوں چیزیں تولی جائیں گی، ان کے اعمال بھی، ان کے صائف بھی، اور ان کو یعنی ان کو بھی تولا جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ جب نصوص تینوں طرح کی صحیح ہیں تو تینوں طرح کی نصوص پر عمل کرنا زیادہ افضل ہے بنسبت ایک کو لے لینا، دوسری دو کو چھوڑ دینا، ایک کو لے لینا، دوسری دو کو چھوڑ دینا۔ اس سے بہتر ہے کہ تینوں پر عمل کیا جائے، اور ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ کیسے ہوگا، لیکن تینوں جب احادیث صحیح ہیں، دلائل صحیح ہیں، تو تینوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، تینوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ واللہ عالم۔ سر صحیح کیا چیز ہے؟ صحیح بولا آپ نے؟ کیا؟ صحیح بولا ہے اس میں ایک ورڈ آپ نے، امال اور جو مصاحف، انسان مصاحف صحیفے، جی ٹھیک ہے سر، مصاحف سے مراد صحیفے ہیں، جی ٹھیک ہے صحائف، سر۔ صحائف ان کو کہتے ہیں، صحائف ان کو کہتے ہیں، مصاحف سے مراد یعنی صحیفے ہیں، یعنی اس سے مراد صحائف ہیں، صحائف۔ صحف آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم بدل لیتے ہیں تاکہ وہ مصاحف دوسرے نہ آ جائیں قرآن، اس کو صحف آپ بول لیں۔ صحف، جی جزاک اللہ، ٹھیک ہے سر، کلیئر ہے۔ صحف الاعمال، ٹھیک ہے، میں اس وجہ سے اعمال بھی لکھ دیا ہے، کہیں صحف ابراہیم و موسیٰ نہ سمجھ لیے جائیں، کہیں صحف ابراہیم و موسیٰ نہ سمجھ لیے جائیں، اس وجہ سے صحف الاعمال میں نے لکھ دی ہے۔ اچھا جی، بعض علماء نے کہا کہ عامل اپنے عامل جو ہے عمل عامل کے ساتھ تولا جائے گا، عامل یہ پانچواں قول ہے، عامل جو ہے وہ عمل کے ساتھ تولا جائے گا۔ امام سفارینی نے یہ قول جو ہے وہ اللوامے کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور ایک چھٹا قول ہے وہ اس کے ساتھ دوسری چیز ملا لیں، وہ کہتے ہیں عامل کو صحیفے کے ساتھ تولا جائے گا، عامل کو اس کے صحیفوں کے ساتھ جو ہے یعنی صحف جو ہیں اس کے ساتھ تولا جائے گا۔ تو صحیفہ صحف اصل میں ایک ہی چیز ہے، تو صحائف یا صحیفوں کے ساتھ جو ہے وہ تولا جائے گا۔ بہرحال واللہ عالم، جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ کبھی جو ہے وہ صحائف کو تولا جائے گا، اور کبھی جو ہے وہ اعمال کو تولا جائے گا، اور کبھی تینوں کو تولا جائے گا، جیسے ابن باز اور ابن کثیر اور ابن ابی العز وغیرہ کا موقف ہے، اور یہی زیادہ راجح ہے۔ وزن میں کون سے اعمال تولے جائیں گے، یہ ایک سوال ہے، وزن میں اعمال کون سے تولے جائیں گے؟ تو ایک تو جو انسان اپنی زندگی میں عمل کرتا ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے، ایک تو جو انسان اپنی زندگی میں عمل کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے اپنی زندگی میں اس نے عمل کیا لیکن اس کا ثواب جو ہے اس کے مرنے کے بعد جاری رہا، یہ دوسری قسم ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ کہ نہیں؟ جی سر، ایک جی سمجھ سر گئے۔ سمجھ انسان نے رہے ہیں۔ اپنی حیات و زندگی میں عمل کیا اور وہ منقطع ہو گیا اس کی موت کے ساتھ، دوسرا ایسا عمل ہے جو اسے اپنی زندگی میں کیا، اچھا عمل، لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہا، جیسے صدقہ جاریہ ہے، جیسے صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ دوسرا جو ہے اس کے اندر وہ یعنی چیز ہے جو آدمی کوئی اس کی طرف بطور اصال ثواب کے کیا جاتا ہے، جو اس کے لیے بطور اصال ثواب کے کیا جاتا ہے، یعنی مثلا مثال کے طور پر دعا جو ہے، جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے، اسی طرح جو ہے بعض کہتے ہیں کہ نہیں، دعا جو ہے یہ یعنی اس کو ہدیہ نہیں پہنچتا بطور ہدیے کے، بس یہ ہے کہ اس کو میت کو جو ہے وہ فائدہ ملتا ہے اس کی عذاب میں، تخفیف میں، یا درجات کی بلندی وغیرہ میں، لیکن یہ دعا
دعا کرنے والے کا عمل ہے، اس کا عمل نہیں ہے۔ بہرحال صدقہ، مثلا صدقہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، اور ان علماء کے نزدیک جو قربانی کے قائل ہیں میت کی طرف سے، ان علماء کے نزدیک جو قربانی کے قائل ہیں میت کی طرف سے، وہ قربانی کا بھی اجر پہنچے گا اگر یہ صحیح ہے تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے وہ اعمال، صدقہ ہو، اسی طرح جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں حج عمرہ ہو، اسی طرح دعا بعض علماء کہتے ہیں فائدہ دیتی ہے، دعا یعنی اعمال میں شمار ہوگی، بعض کہتے ہیں ویسے فائدہ دے گی لیکن اس کا وزن نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر اس پر کوئی روزے تھے جن کی قضا رہتی تھی، ان روزوں کی قضا اگر اس کے جو وہ رسا ہیں وہ دیتے ہیں تو ان روزوں کو بھی اس کے اعمال میں شامل کر دیا جاتا ہے، ان روزوں کو بھی اس کے اعمال میں جو ہے وہ شامل کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو مظلوم ہے، مظلوم وہ ظالم کے اعمال سے فائدہ اٹھائے گا، ولیعذ باللہ، مظلوم جو ہے وہ ظالم کے اعمال سے فائدہ اٹھائے گا کہ ظالم کے اعمال لے کر وہ مظلوم کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، اس کے جرم کے مقابلے میں جو ظالم نے ظلم کیا ہے اس کے ظلم کی بقدر ظالم کے اعمال لے کر وہ مظلوم کے نامہ اعمال میں داخل کر کے ان کا وزن کر کے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کو جنت میں جو ہے وہ داخل کیا جائے گا، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ فیوخذ من حسناتی ہی، اس کی حسنات اور نیکیوں میں سے لیا جائے گا اور وہ جو ہے وہ ہر ایک مظلوم کو دیا جائے گا۔ اچھا جی، بعض علماء کہتے ہیں کہ جی قرات قرآن، اگر کوئی قرآن پڑھ کے بخشتا ہے میت کو تو وہ بھی پہنچتا ہے، لیکن یہ بدعت کے علاوہ کچھ نہیں، ہم اس کو بدعت ہی کہہ سکتے ہیں، یہ بدعت ہے اور اس کی کوئی اصل کتاب و سنت میں نہیں، اس کی کتاب و سنت میں کوئی اصل نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، کیونکہ عبادات میں قیاس نہیں چلتا۔ کوئی بندہ اگر کہے اچھا جی اگر اس کو روزہ رکھنے کا ثواب پہنچتا ہے، اگر اس پر روزے تھے، بھائی وہ اس پر تھے اور وہ قرض تھا، تو اسی طرح حج عمرے کا پہنچتا ہے تو پھر باقی اعمال قرآن وغیرہ کا، تو بھائی نماز بھی پڑھا کرو، پھر نماز بھی اس کی طرف سے پڑھا کرو، نماز کا بھی پھر پہنچایا کرو ثواب۔ اگر قیاس کرنا ہے تو پھر ہر چیز پر قیاس کرو، پھر صرف آپ قرات قرآن کو کیوں خاص کرتے ہو؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ عبادت ہے اور عبادت میں قیاس نہیں چلتا، جو احادیث میں ثابت ہیں ہم اس کو مانیں گے اور جو ثابت نہیں ہم اس کو قیاس نہیں کریں گے، کیونکہ دین عقل کے تابع تھوڑا ہی ہے، دین جو ہے وہ اس پر حاکم عقل تو نہیں ہے، عقل کو چاہیے دین کے تابع ہو، نہ کہ دین عقل کے تابع ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وزن میں لوگوں کے احوال کیا ہوں گے، وزن میں جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ لوگ جو اٹھیں گے ان کے مختلف حالات ہوں گے، اور اس طرح حساب و کتاب میں بھی مختلف لوگ ہوں گے، تو اسی طرح جو ہے وہ وزن کے اندر بھی لوگوں کے مختلف حالات ہوں گے۔ مثلا کچھ ایسے ہیں جن کی حسنات والا پلڑا بھاری ہوگا، جن کی حسنات والا، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا، اور قرآن کریم کی متعدد آیات اس پر شاہد ہیں، جیسے سورۃ المؤمنون میں اور سورۃ القاریہ میں، ومن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اس طرح فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ، وغیرہ وغیرہ، اور بھی کئی آیات ہیں جو اس پہ شاہد اور دلیل ہیں۔ اچھا، بعض لوگ جو ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جن کا جو ہے وہ حسنات کا پلڑا بھاری ہوگا، نیکیوں کا، یہ یقینی طور پہ جنتی ہے، اور یہ محل اتفاق ہے اہل سنہ کے ہاں، یہ مسئلہ محل اتفاق ہے۔ اچھا جی، دوسرا جو ہے، دوسری قسم کے لوگ جو ہیں وہ لوگ ہیں کہ یعنی یہ جو حسنات جن کے پلڑے بھاری ہیں، حسنات والے، یہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کی صرف حسنات ہیں، یعنی یہ ابھی پہلی قسم پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جن کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، ان کی آگے پھر جو ہے وہ قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی قسم جن کی صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، ان کے گناہ نہیں ہیں، جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اگر ان سے کوئی معمولی کوئی غلطی ہوئی بھی ہے، اللہ نے دنیا میں آزما کر امتحان لے کر ان سے مصیبت میں، پریشانی میں، غم میں، اور اگر کچھ نہیں تو موت کے وقت اللہ تعالیٰ نے کچھ سختیوں میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ جو لغزشیں تھیں اللہ نے دنیا میں معاف کر دی، لہذا آخرت میں ان کا کوئی گناہ نہیں، لہذا یہ وہ لوگ ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن سے غلطیاں ہوتی نہیں لیکن وہ توبہ نہ کر سکے، جن سے غلطیاں کچھ ہوئیں لیکن توبہ نہ کر سکے، تو یہ لوگ جو ہیں ان کی نیکیاں، حسنات جو ہیں وہ غالب ہوں گی، لیکن ان کے کچھ گناہ بھی ہوں گے، لیکن ان کے جو ہے وہ کچھ گناہ بھی ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہیں جن کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، جن کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اب یہ بھی دو طرح کے ہیں،
کچھ ایسے جن کی صرف برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، ان کی کوئی نیکی نہیں ہوگی، اور اس سے مراد کفار منافقین وغیرہ ہیں۔ تو یہاں پھر یہ سوال بنتا ہے کہ کیا کفار کا وزن ہوگا؟ ہاں جی، کیا کفار کا جی وزن ہوگا؟ استاد، جبکہ جی کفار کا تو استاد کوئی سر میرا نیکی آواز ہے آ ہی رہی نہیں، ہے؟ سر کفار ان کی کا تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں۔ سر لیکن وزن کر کے ہی اسی دن پتہ چلے گا نا کہ نیکیاں ہیں یا نہیں ہیں، پھر نہیں، ہی اس نیکیاں پہ تو ہیں ہی نہیں ان کی۔ تو جب ان کا حساب ہوگا تو سر تو ان اللہ کے بھی تعالیٰ تو فرماتا درجے ہے ہیں نا، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم تو ان کو سر جو ہے وہ تینکوں کی طرح اڑا دیں گے، ذرات کی طرح، کوئی ان کی ویلیو نہیں۔ تو ان کے سر اس کے جہنم کے لیے بھی تو اسیسمنٹ ہوگی نا، کون سی ڈگری میں رہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی استاد آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں ہاں، فرمائیے فرمائیے۔ جی استاد، میرا جو یہ تھا کہ ان کے جو اعمال ہیں ان کا مطلب وزن ہی ہوگا، کیونکہ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے نا۔ تو وہ جیسے قرآن کی بھی ایک آیت ہے جس میں مطلب مفہوماً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے اعمال کی طرف آئیں گے تو مطلب ان کے اعمال کو بکھری ہوئی خاک بنا دیں گے۔ تو یہی جواب ہے میرا۔ صحیح بات یہ ہے کہ کفار کے اعمال کا وزن ہوگا، صحیح بات یہ ہے، کفار کے اعمال کا وزن ہوگا، اور اس میں تین حکمتیں ہیں یا تین فائدے ہیں۔ نمبر ایک، اظہار عدل کے لیے، اظہار عدل کے لیے۔ نمبر دو، ان کی رسوائی کے پریشانی اور ان کی رسوائی کے لیے۔ اور نمبر تین، جنت میں جہنم میں ان کا درجہ طے کرنے کے لیے، کیونکہ جہنم میں بھی درجات ہیں جیسے جنت کے درجات ہیں، اور یہ درجات تب ہی طے ہوں گے جب ان کے اعمال کا وزن ہوگا، جبکہ ان کے اعمال کا وزن ہوگا۔ تو ضروری نہیں کہ دوسری سائڈ پہ نیکیاں ہوں گی تو پھر ہی وزن ہوگا، اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف برائیوں کو بھی تول سکے اور تول لے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، سبحان الخالق۔ تو اس وجہ سے تین فائدے ہیں کفار کے اعمال کے تولنے کے۔ ایک تو اظہار عدل کے لیے اللہ تعالیٰ کا عدل ظاہر ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ کفار کی رسوائی اور ندامت کے لیے، اور تیسرا کہ یہ دیکھو تمہارا پلڑا جو ہے گناہوں والا نیچے ہے اور دوسرا بالکل خالی اوپر ہے، نیکیوں والا پلڑا جو ہے بالکل اوپر ہے، اس کے اندر شے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو ہے ان کی جہنم میں جو درجہ بندی ہے اس کے لیے۔ یہ تین فائدے ہیں کفار کے اعمال کا وزن کرنے کے، ٹھیک ہے۔ اور راجح یہ کہ کفار کے اعمال کا وزن ہوگا، کفار کے اعمال کا وزن ہوگا۔ چلیے جی، تو ہم نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ کچھ ایسے ہیں جن کی حسنات والا پلڑا بھاری ہوگا، کچھ اب یہ دو طرح کے ہیں، کچھ ایسے جن کی صرف نیکیاں ہوں گی جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یا بہت زیادہ جو اہل ایمان پختہ ایمان والے لوگ ہیں۔ دوسرے وہ ہیں کہ جن کی گناہ بھی ہوں گے لیکن نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ ان کا بھاری ہوگا، یہ جو ہے وہ دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ تیسرے وہ ہیں جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اور یہ بھی دو طرح کے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جن کی نیکیاں تو ہوں گی لیکن وہ گناہوں سے کم ہوں گی اور گناہ زیادہ ہوں گے، اور دوسرے وہ ہیں جن کی کوئی نیکی ہوگی نہیں، صرف گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ دو حالتیں ہوگی، دو طرح کے لوگ ہیں کہ تیسری قسم ہے جن کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے، تیسری قسم ہے جن کے دونوں پلڑے جو ہیں وہ برابر ہوں گے، اور یہ کون ہے؟ یہ اصحاب الاعراف ہیں، یہ اصحاب الاعراف ہیں جن کا سورہ اعراف میں بڑی تفصیل سے جو ہے وہ ذکر ہے، جن کا سورہ اعراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر ہے، اور ان کو جو ہے جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام پہ روک لیا جائے گا، اور پھر ان کے حق میں نبی سفارش کریں گے، انبیاء، اولیاء، صالحین، شہداء وغیرہ، اور انشاءاللہ یہ اس سفارش کے بعد جو ہے یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں چلے جائیں گے، یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں جن کے جو ہے نا وہ نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، جن کی نیکیاں اور برائیاں جو ہے برابر ہوں گے۔ ان کی انتہا جنت ہے، ان کی انتہا جنت ہے، اگرچہ ان کو روکا جائے گا جنت اور جہنم کے درمیان آراف نامی مقام پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا مسئلہ ہے حوض النبی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حوض۔ حوض جو ہے یہ بہت زیادہ پانی کے جمع شدہ ذخیرے کو کہتے ہیں، حوض یہ بہت زیادہ جمع شدہ پانی کے ذخیرے کو کہتے ہیں۔ تو مراد پانی کا بہت بڑا جمع شدہ ذخیرہ جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے مقامات میں سے کسی مقام میں اللہ تعالیٰ رکھے گا، جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے مقامات میں سے کسی مقام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ رکھے گا، اور اس پر اہل ایمان کو داخل کیا جائے گا، اور اس پر اہل ایمان کو داخل کیا جائے گا۔ اور یہ مقام جو ہے یہ مقام تکریم ہے، یہ مقام تعظیم ہے، یہ مقام احترام ہے، اور یہ مقام محبت ہے۔ کس کے لیے؟
اہل ایمان کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ مقام اکرام و تکریم، یہ مقام تعظیم اور مقام محبت اور مقام ودت اور مقام احترام ہے۔ اور یہ قیامت کے مقامات میں سے واحد وہ مقام ہے، یہ قیامت کے مقامات اور احوال میں سے واحد وہ مقام ہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں بلکہ سنت میں ہے، جس کا مقام قرآن میں نہیں بلکہ سنت میں ہے۔ کیا خیال ہے، صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ سورہ کوثر میں کیا ہے؟ ہاں جی میری جی سر، اس میں یہ ڈکلیریشن ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو کوثر عطا کی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس حوض کا ذکر ہی نہیں قرآن میں۔ کوثر کی بات کر رہی ہوں سر میں، آپ نے پوچھا سر کوثر میں کیا ہے۔ تو کوثر حوض میں فرق ہے کہ ایک ہی چیز ہے؟ اکثر آپ نے سنا ہے حوض کوثر، سنتے ہیں آپ کے نہیں؟ سنا ہی ہے سر اس کو۔ ہاں، تو اصل یہ ہے کہ فرق ہے دونوں میں۔ کوثر جو ہے یہ جنت کی نہر ہے، کوثر جو ہے جی یہ جنت کی نہر ہے، جبکہ حوض جو ہے یہ الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوثر کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نہر وعدنیہ ربی عز وجل فی الجنہ علیہ حوض، کہ یہ نہر ہے جنت میں جس کا میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا، اس پر میرا حوض ہوگا، یعنی اس سے پانی جو ہے وہ ڈولا۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَأَعْطَانِي الْكَوْثَرَ، اللہ نے مجھے کوثر دی، فَهُوَ نَهْرٌ مِّنَ الْجَنَّةِ، یہ جنت کی نہر ہے، يَسِيلُ فِي حَوْضِي، جو میرے حوض میں بہائی جائے گی، جو میرے حوض میں بہائی جائے گی، یعنی میرے حوض میں پانی جو ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں احادیث اکٹھی کر کے جمع کر کے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یشخب فیہ میزابان من الجنہ، اس میں بہایا جائے گا جنت میں سے ایک پرنالہ، ایک پرنالے کے ذریعے پانی جو ہے جنت کی نہر کوثر میں سے اس میں بہایا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ سونے کے پرنالے کے ذریعے جنت کی نہر کوثر سے میرے حوض میں پانی جو ہے وہ ڈیلا جائے گا۔ اور یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں، اور یہ ساری حدیثیں جو ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں وہ صحیح ہیں۔ اچھا جی، یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث ذکر کی کہ کوثر جو ہے یہ جنت میں ہے، اور اس کے بارے میں حدیث ہے، اس کے بارے میں حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتیت علی نہر، میں ایک نہر پہ آیا، حافتاہ، جس کے جو دونوں اطراف اور کنارے ہیں، کباب لؤلؤی، جو موتیوں کے بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا ما ھذا جبریل، اے جبریل یہ کیا ہے، ما ھذا یا جبریل، اے جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے فرمایا ھذا الکوثر، یہ کوثر ہے، ھذا الکوثر، یہ کوثر ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی نے معراج کی رات یہ کوثر کی نہر دیکھی بھی ہے، ہمارے نبی نے معراج کی رات یہ کوثر کی نہر جو ہے وہ دیکھی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوثر اور چیز ہے اور حوض جو ہے یہ اور چیز ہے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حوض ہے اس کا مقام کیا ہے، اس کے بارے میں تواتر کے ساتھ احادیث ہے، تواتر کے ساتھ تقریباً 80 صحابہ کرام سے، بعد نے 50 کا ذکر کیا ہے، بعد نے 80 کا ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں 80 سے زیادہ صحابہ کرام سے احادیث مروی ہیں، اور پھر حافظ ابن حجر نے وہ جمع کی، حافظ ابن حجر نے وہ روایات جمع کی ہیں، اور بعض نے کہا متاخرین علماء نے کہ 80 کے قریب صحابہ کرام سے احادیث مروی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی فرطکم علی الحوض، صحیح مسلم میں ہے، وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى الْجُحْفَةِ، کہ اس کی چوڑائی جو ہے وہ ایلا سے لے کر جوفہ تک ہے، اور ایلا سے مراد یعنی بیت المقدس ہے۔ پھر آپ نے فرمایا حوضی مسیرۃ شہر، میرے حوض کی جو مسافت ہے وہ 1 مہینے کی ہے، ماؤہ ابیض من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، وریحہ اطیب من المسک، اور اس کی خوشبو جو ہے وہ کستوری سے زیادہ ہے، وکیزانہ کنجوم السماء، اور اس کے جو جام ہیں وہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، من شرب منہا فلا یظمأ ابدا، جو اس سے ایک دفعہ پی لے گا کبھی پیاس نہیں لگے گی، جو اس سے ایک دفعہ پی لے گا وہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حوض اس وقت موجود ہے؟ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حوض اس وقت موجود ہے؟ تو اس کے بارے میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی فرط لکم وانا شہید علیکم
वाना शहीदुन अलैकुम व इन्नी वल्लाहि लअंजुरु इला हौदी अलआन व इन्नी वल्लाह, और बेशक मैं अल्लाह की कसम, और मैं तुम्हारा अपने हौज पर मुंतजर हूँ, अपने हौज पर तुम्हारे इंतजार में हूँ। और फिर आपने फरमाया और अल्लाह की कसम मैं इस वक्त अपने हौज को देख रहा हूँ। ये बुखारी में हदीस है और सही दर्जे की रिवायत है। इससे पता चलता है कि नबी का हौज इस वक्त मौजूद है और आपने देखा है और आपने सहाबा को खबर दी है। ठीक है, वो कहाँ है वल्लाहु आलम, वो कहाँ है वल्लाहु आलम, लेकिन आपने बताया कि हौज आपका मौजूद है। अच्छा, हमने कहा कि हौज का मुकाम क्या है, कहाँ हौज होगा, क्या पुल सिरात से पहले होगा या पुल सिरात के बाद होगा? सही बात यह है कि इसके बारे में कोई सरी और वाज़ेह नस नहीं है, इसके बारे में कोई सरी और वाज़ेह नस नहीं है। अलबत्ता बाद उलमा कहते हैं कि पुल सिरात से पहले है, बाद उलमा कहते हैं कि पुल सिरात से पहले है। बाज कहते हैं कि दो हौज हैं, एक सिरात से पहले और एक सिरात के बाद है, एक सिरात से पहले और एक सिरात के बाद है। हाफिज हकमी वगैरह ने यही कहा है, लेकिन बाद उलमा ने इसका और जवाब दिया है। वो कहते हैं कि ये हौज जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का है, ये पुल सिरात से पहले शुरू होगा और पुल सिरात के बाद तक जाएगा, यानी इतना चौड़ा इतना बड़ा होगा कि पुल सिरात से पहले से स्टार्ट हो जाएगा और पुल सिरात के खत्म होने के बाद तक ये हौज जो है वो आगे तक होगा, इतना बड़ा हौज होगा। वल्लाहु आलम, जब इसके बारे में जो है वो कोई नस मौजूद नहीं है तो उलमा के इस्तिक़रा और उलमा के जो हैं वो आप समझिए कि ये इस्तिंबातात हैं, हम इसको इनमें से कोई भी ले सकते हैं। इमाम कुर्तुबी ने किताब तज़किरा के अंदर जो है वो जिक्र किया है कि हौज जो है ये मीज़ान से भी पहले होगा और सिरात से भी पहले होगा। और उन्होंने दलील ये दी है कि लोग चूंकि माशर से उठेंगे, कब्रों से उठेंगे माशर के लिए, प्यासे होंगे, क़यामत की जो हौलनाकियां हैं, शिद्दतें हैं, उससे उनको प्यास की शिद्दत होगी, तो अल्लाह ताला फिर नबी के हौज से उनको पानी पिलाएगा और फिर वो दोबारा अगले जो मराहिल हैं, जैसा कि मीज़ान है, सिरात है, उस पर कभी प्यासे नहीं रहेंगे, उस पर कभी प्यासे नहीं रहेंगे। अगली बात कि क्या हर नबी का हौज होगा, तो जवाब ये है कि जी हाँ, हर नबी का हौज होगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम की सही हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना लिकुल्ली नबिय्यिन हौदन, इन्ना लिकुल्ली नबिय्यिन हौदन व इन्नहुम यतबाहून अय्युहुम अक्सरु वारिदतन व इन्नी अर्जु अन अकूना अक्सरुहुम वारिदतन, कि हर नबी का हौज होगा और नबी फख्र करेंगे इस बात पे कि किसके ज्यादा वारिद होने वाले हैं हौज पर, और मैं उन नबियों में से एक हूँ जिसके हौज पर वारिद होने वाले जो है वो ज्यादा होंगे, यानी मैं ही वो नबी हूँ जिसके हौज में वारिद होने वालों की तादाद जो है वो ज्यादा होगी। और यही सही बात है कि हर नबी का हौज होगा, लेकिन हमारे नबी के हौज की कुछ खसूसियात हैं, और वो खसूसियात क्या हैं कि नबी का हौज सबसे बड़ा होगा, नबी के हौज के जाम ज्यादा होंगे, नबी के हौज पर वारिद होने वाले ज्यादा होंगे, और नबी के हौज का पानी वो आम नहीं होगा बल्कि जन्नत की नहर कौसर से होगा, जबकि दूसरे अंबिया के हौज का पानी जो है वो आम होगा। नबी अलैहिस्सलाम के हौज के औसाफ के बारे में हमने हदीस पढ़ी, अल्लाह के नबी के हौज के औसाफ जो हैं उसका पानी सफ़ेद दूध की तरह होगा और उसका वो ठंडा होगा बर्फ की तरह, और उस दौर की गर्मी, क़यामत की गर्मी, सूरज एक मील के फासले पर होगा, तो लायक है कि वो पानी बर्फ की तरह हो। वो पानी यानी जब सूरज एक मील के फासले पर हो तो सवाल करने वाला, इतराज करने वाला इतराज कर सकता है कि भाई साहब बर्फ जैसा पानी ठंडा, ये कोई खूबी तो नहीं? भाई खूबी है, उस वक्त जब सूरज एक मील के फासले पर होगा क़यामत के माशर के अय्याम में, तो उस वक्त ये बर्फ जैसा पानी ही फायदा देगा, वगरना नहीं। फिर फरमाया कि उसकी जो खुशबू है वो कस्तूरी जैसी होगी और असल शहद जैसा जो है वो मीठा होगा, और उसके जैसे मैंने कहा कि जो जाम है वो आसमान के सितारों के बराबर होंगे, कादद समा लानिया तो अक्सर मिन आदद नजूम समा, हदीस में है। इसी तरह जो उसमें से एक दफा पी लेगा वो दोबारा जो है प्यास नहीं लगेगी उसको, और जन्नत से परनाले के जरिए उसमें पानी उंडेला जाएगा। इस हौज की मुसाफत कितनी है? मुतादिद अहादीस हैं, मुतादिद हदीस हैं। बाज कहते हैं एक हदीस में एक महीने की मुसाफत है, एक हदीस में ओमान से अइला तक, ओमान से अइला यानी बैतुल मकदिस तक, एक हदीस में है कि मेरा हौज जो है वो अइला से अदन तक है, एक है मेरा हौज जो है अइला से सना तक है, एक हदीस में है निसफ शहर 15 दिन। तो कैसे जमा करेंगे हम, कैसे जमा करेंगे हम? एक हदीस में महीने का जिक्र है, एक हदीस में ओमान से अइला तक का जिक्र है, एक हदीस में अइला से अदन तक का जिक्र है, एक हदीस में अइला से सना तक का जिक्र है, और एक हदीस में मक्का से जो है वो अइला तक का जिक्र है। तो उलमा ने, माहिरीन ने मैप के जरिए, सुबहान अल्लाह, ये अल्लाह के नबी के सच्चा होने की दलील है, उलमा ने मैप के जरिए अइला से सना तक और मक्का से अइला तक की पैमाइश की, तो पता चला कि दोनों मुसाफतें एक है, कोई फर्क नहीं।
یعنی بیت المقدس سے مکہ اور صنعاء سے مکہ جو جو علاقے حدیث میں ذکر ہیں ان کی پیمائش میپ کے ذریعے کی لوکیشن کے حساب سے، تو پتہ چلا کہ دونوں یا تینوں جتنی بھی ذکر آپ نے مسافتیں ذکر کی ہیں مختلف نام لے کر، وہ ایک بنتی ہے، کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ اچھا، تو یہ جو اختلاف ہے پھر 15 دن اور مہینے کا، یہ کیسے ہے؟ علماء کہتے ہیں یہ سواریوں، چلنے والی سواریوں کی رفتار کے اعتبار سے، یعنی یا مخاطبین کے اعتبار سے، بعض کو آپ نے مہینے کا ذکر کیا، بعض کو 15 دن کا۔ یہ سواری، اگر سواری تیز ہو تو 15 دن لگیں گے، اور سواری سست ہو تو مہینہ لگے گا۔ اسی طرح سواری خالی ہے تو اور مسافت زیادہ کرے گی، اگر اوپر سامان ہے یا سوار ہے تو پھر اس کا جو ہے وہ سفر اور ہوگا۔ تو جمع اس طرح ہے کہ یہ سواریوں کے اعتبار سے یا مخاطبین کے اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ تو واللہ عالم یہی زیادہ راجع جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے حوض سے کن لوگوں کو ہٹایا جائے گا؟ سب سے پہلے تو مرتد ہیں۔ مرتد لوگ جو ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ آئیں گے تو میں کہوں گا یا ربی اصحابی فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کچھ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا جائے گا ان ہؤلاء لم یزالوا مرتدین علی عقابہم منذ فارقتہم، اے نبی یہ ہمیشہ دین سے پھرتے رہے اور بھٹکتے رہے، مرتد ہوتے رہے جب آپ ان کو چھوڑ کر آئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مرتد ہو گئے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بعض عرب قبائل، ان کو بھی ہٹا دیا جائے گا، اور آپ اگرچہ ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ میرے ساتھی ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نے ان میں سے بعض سے ملاقات بھی کی ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ اس سے اسی طرح جو ہے اہل بدعت جو نئی نئی دین کے اندر بدعات ایجاد کرتے ہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ فرمائیں گے سحقن زحقن لمن غیر او لمن بدل بعدی، ان کو دفع دور کر دو جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا۔ اسی طرح جن سے بہت زیادہ ظلم ہوا، جن سے بہت زیادہ ظلم ہوا، بہت زیادہ زیادتیاں اور بہت زیادہ گناہ ہوئے، بعض روایات ایسی ہیں کہ ان کے اندر یہ آتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی نبی کریم علیہ السلام کے جو حوض ہے اس سے ان کو محروم کر دیا جائے گا۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوض سے جو ہے وہ امت محمدیہ میں سے ہٹایا جائے گا۔ کفار تو ہیں ہی کفار، لیکن ہماری مراد جو مسلمان تھے مرتد ہو گئے، یا اہل بدعت، اہل ضلال جو بدعات اور خرافات کرنے والے ہیں، اور اس میں سر فہرست جو ہیں وہ معتزلہ اور جہمیہ اور یہ اس طرح کے جو گروہ ہیں، رافضہ، اور یہ سارے اس میں آئیں گے۔ اور اس کے بعد جنہوں نے ظلم و زیادتی میں انتہا کر دی، یہ لوگ بھی جو ہے اس سے محروم کر دیے جائیں گے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کوئی سوال، اہم استفسار ہو بتائیے، چونکہ نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ لوگوں میں سے جس کے پاس تدریس ہوگی، آپ لوگوں میں سے جس کے پاس تدریس ہوگی، میں کل جو ہے وہ لنک شیئر کر دوں گا۔ آپ کی کلاس کا ٹائم چونکہ 10 منٹ کا بیچ میں سپیس ہوتا ہے، تو میں 40 منٹ پہ لنک شیئر کر دوں گا، 40 منٹ پہ کل جس نے تدریس کروانی ہوگی، 2 لوگ کروا سکتے ہیں 5-5 منٹ میں، تو 50 منٹ تک جو ہے وہ 2 بندے تدریس کروا لیں گے انشاءاللہ۔ یا پھر یہ ہے کہ روزانہ ایک ایک کروا لیں۔ کتنے لوگ رہتے ہیں مجھے پرسنل مجھ سے رابطہ کریں، جو لوگ رہ گئے آپ میں سے مجھ سے رابطہ کریں پرسنل میں، اور میں کل انشاءاللہ 40 منٹ پہ لنک شیئر کر دوں گا، اور آپ لوگ جو ہیں وہ تدریس والے دوسری کلاس چھوڑ کے آ جائیں، باقی ریکارڈنگ سے آپ استفادہ کر لیں، لیکن تدریس ہماری ضروری ہے۔ تو 40 منٹ پہ لنک آ جائے گا، اور آپ جو ہے وہ تدریس کرانے والے احباب، اصحاب اور فضلاء تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔